أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحافظ ٹیچ کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل پہ ہم آپ کو قرآن مجید تلفظات کے ساتھ پڑھنا سکھا رہے ہیں، اور ہم نے نورانی قاعدے کا باقاعدہ سبق شروع کیا ہوا ہے۔ ایک تختی مکمل ہونے والی ہے، جس کی آخری سبق آج ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے، جس سے ہماری پہلی تختی مکمل ہو جائے گی اور تمام تلفظات آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنے آ جائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر جوڑ توڑ شروع ہو جائے گی۔ تو آج کے سبق میں ہم آپ کو آخری سبق اس کا پڑھائیں گے، نورانی قاعدے کی پہلی تختی کا آخری سبق۔ اور چونکہ کل جمعۃ المبارک تھا، اس لیے کل ویڈیو نہیں بنا سکا، کیونکہ جمعہ پڑھنا ہوتا ہے اور گھر کے کام، تو اس وجہ سے کل ویڈیو نہیں بنا سکا، اس لیے آج ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو دو ویڈیو بناؤں گا، ایک یہ قاعدے کی مکمل ویڈیو اور دوسری پھر نماز کی۔ تو باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ جیسے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے نورانی قاعدہ، ہم نے اس کی 4 سطریں پہلے پڑھ لی ہیں، آج آخری سطر کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو آخری سطر میں سب سے پہلے ہے نون۔ تو اس نون کو اردو اور عربی میں ایک ہی جیسے پڑھا جاتا ہے، اس کا کوئی جو ہے علیحدہ تلفظ نہیں ہے، یعنی اگر ہم اس کو کہیں کہ اس کے معنی یا اس کے تلفظ کے اندر کوئی فرق آئے گا، نہیں آتا۔ یہ جس طرح آپ نے اردو کے اندر نون کو سیکھا ہے پڑھنا، اسی طرح یہاں پر بھی آپ نون کو نون ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے واو۔ واو بھی تقریباً ایک جیسے ہی ہیں اردو میں بھی اور یہاں پر بھی، اس لیے نون میم واو، یہ تینوں لفظ ایک جیسے اکٹھے ہی آتے ہیں، میم نون واو سب۔ آگے ہے ہا۔ یہ ہا جو ہے، یہ ہے جس کو اردو میں آپ کہتے تھے نا دو چشمی ہے، یہاں پر یہ ہے نہیں ہے، اس کو ہا پڑھا جائے گا۔ ایک تو جس طرح شروع میں پہلی لائن کے اندر ہم نے پڑھا تھا ہا، یہاں پر ہے ہا، یہ اس کو بڑی ہا کہتے ہیں، یعنی اس کی 2 آنکھیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ ویسے اگر اس کو آپ اس کے رسم الخط کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر آپ کو صرف ایک گول دائرہ نظر آ رہا ہے، یہ ایک ہا کا علیحدہ سے نشان ہوتا ہے، اور اس کے تلفظات کا بھی فرق ہوتا ہے اس میں، اور اس کے معنی کا بھی اس کے اندر فرق آئے گا۔ جیسے اس کی ایک مثال ایک ہی آیت کے اندر، اس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کروں گا۔ سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد۔ اب یہاں پر دونوں کا استعمال کیا گیا ہے، ہا کا بھی اور ہا کا بھی، اور دونوں کا علیحدہ علیحدہ تلفظ علیحدہ علیحدہ استعمال کریں گے، تبھی اس آیت کا معنی بالکل صحیح طور پہ آئے گا۔ یعنی قل هو اللہ، یہاں هو اللہ میں ان دونوں جگہ پہ جو ہا آئی ہے وہ یہی والی ہا ہے جو آج ہم سبق میں پڑھ رہے ہیں۔ اور اس سے آگے ہے احد۔ احد کے اندر جو ہا ہے یہ والی ہا نہیں ہے، یہ ہا ہے جو جیم کی شکل میں لکھی جاتی ہے بغیر نقطے کے۔ اس ہا کو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے قل هو اللہ احد۔ تو جب آپ نے یہ مکمل تختی پڑھی تو اب دیکھیں، آپ کو قرآن مجید کی جو بھی صورت آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اس کو آپ فٹ کریں، ان الفاظ کو، ان تلفظات کو اگر آپ فٹ کریں گے تو آپ کا قرآن مجید صحیح معنی کے اندر خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ جس طرح اب میں نے آپ کو یہ مثال سے سمجھایا ہے کہ دونوں ہا ایک ہی آیت کے اندر ہے، دونوں کا علیحدہ علیحدہ تلفظ آپ نے ایک ہی آیت کے اندر ادا کرنا ہے۔ قل هو اللہ احد، اب خود ہی پتہ چل رہا ہے کہ دونوں جگہ پہ علیحدہ علیحدہ تلفظ ہم نے استعمال کیا ہے۔ یہ تو تھا ہا کا مسئلہ۔ اس کے بعد ہے حمزہ۔ حمزہ یہ بھی ایک علیحدہ سے لفظ ہے، اردو میں بھی آتا ہے، عربی میں بھی آتا ہے۔ اس کا علیحدہ سے ویسے تو کوئی تلفظ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ الف کے زمرے میں پڑھا جاتا ہے، یعنی الف کی آواز دے گا جہاں بھی یہ استعمال ہوگا، لیکن اس کا معنی ضرور ہوتا ہے۔
باقی کسی لفظ کا کوئی معنی بنے یا نہ بنے، حمزہ کا معنی ضرور بنتا ہے۔ حمزہ بعض جگہ پہ استفہام کے لیے آتا ہے، استفہام کا معنی ہے یعنی کوئی سوالیہ جملہ کسی سے کرنا ہو تو وہاں پر حمزہ لگا دیتے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی ہم سے سوال کر رہا ہے، تو یعنی اس کو استفہامیہ بھی ہوتا ہے حمزہ، یعنی حمزہ کے علیحدہ علیحدہ معنی میں آ جاتا ہے، یعنی حمزہ کی ایک اپنی ہی ترتیب ہے، لیکن جب اس کو لکھا جائے گا، یہ حمزہ لکھا جائے گا اور اس کو پڑھا جائے گا تو یہ الف کی صورت میں پڑھا جائے گا، لیکن لکھنے میں صرف اور صرف حمزہ کی صورت میں ہی لکھا جائے گا۔ اس کی بھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے قرآن مجید کے اندر ہے یومئذ تحدث اخبارها، اب دیکھیں یومئذ، یہاں پر اذن کے اندر جو ای الف کی آواز آ رہی ہے، یہ الف نہیں، یہاں پہ حمزہ ہے، اور اخبارہا اس کے آگے آ رہا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، یہاں پر اخبارہا یہ جو الف یہاں پہ الف ہے، یہاں حمزہ نہیں ہے، یہاں پہ الف ہے، لیکن ایک چھوٹی سی میں آپ کو اور اس کی جو ہے فرق بتاتا چلوں کہ جو الف جس کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو، یعنی بالکل خالی ہو، اس کو ہم الف پڑھتے ہیں، لیکن اگر اسی الف کے اوپر زبر زیر پیش یا کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تو اس صورت میں اس کو ہم الف نہیں حمزہ پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اگر ہے تلفظ لکھنے میں الف آ رہا ہے لیکن اس کے اوپر حرکت آ گئی، زبر آ گیا، زیر آ گئی، پیش آ گیا، تو ہم اس کو پھر الف نہیں رہے گا، پھر اس کو ہم جوڑ توڑ میں اگر آپ اس کے جوڑ نکال رہے ہیں تو پھر اس کو الف نہیں، اس کو ہم حمزہ کر کے پڑھیں گے۔ یہ انشاءاللہ العزیز قاعدے میں جب آگے ہم جوڑ توڑ پہ آئیں گے تو یہاں وہاں پہ بھی میں آپ کو مزید سمجھاؤں گا، کیونکہ وہاں پہ مثالوں کے ساتھ اسی نورانی قاعدے کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ مل جائے گا۔ تو سمپل سی میں نے ایک آپ کو مثال دی ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ یومئذ تحدث اخبارہا، یہاں پر حمزہ کو بھی لے کے آئے ہیں اور الف کو بھی، الف کی یعنی حمزہ کی ایک اصلی حالت کو بھی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے اور حمزہ کی اس حالت کو بھی بیان کیا گیا ہے جہاں پر الف کو ہم حمزہ بنا کے پڑھتے ہیں۔ آواز تو دونوں صورتوں میں الف کی یہاں پہ ادا ہوگی، یعنی تلفظ آپ کا الف پہ ہی نکلے گا۔ آپ کہیں پہ بھی پڑھیں گے حمزہ کا علیحدہ سے تلفظ تو نہیں آتا، اس کا تلفظ ہمیشہ الف سے ہی آئے گا، لیکن الف بھی جو خالی الف ہوگا وہ الف پڑھا جائے گا، جو خالی الف نہیں ہوگا اس کو حمزہ سے تشبیہ دی جائے گی، یعنی اس کو جوڑ کے اندر ہم حمزہ کے طور پر استعمال کریں گے، یعنی اس کا نام پھر ہم حمزہ رکھیں گے، اس کا نام الف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے، یہ تھا یہاں تک حمزہ کا بات آپ کو مکمل سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد ہے یا اور پھر یا، ایک چھوٹی یا ہوتی ہے، ایک بڑی یا، اردو میں بھی سیم اسی طرح ہوتی ہے اور عربی میں بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ ان دونوں کے نہ ہی کوئی معنی کے اندر فرق ہے، نہ ہی کوئی تلفظ کے اندر فرق ہے، اور نہ ہی ان کو جو ہے پڑھنے کے اندر ان کا کوئی فرق آئے گا آپ کا۔ ہاں، پڑھنے کے اندر ایک صورت میں فرق ضرور آ سکتا ہے کہ جہاں پر چھوٹی یا ہوگی وہاں پہ ہم ایسے سمجھا جائے گا کہ اس لفظ کے اوپر زیر آ گئی، یعنی اس کو زیر کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں جہاں پہ چھوٹی یہ آ جاتی ہے، اور جہاں پہ بڑی یہ آ جاتی ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے یا زبر ہوگی یا پھر کھڑی زبر، یعنی کھڑا زبر ہوتا ہے، یعنی ایک کھڑی ہوتی ہے، یعنی ایک چھوٹا سا الف بنا ہوا ہوتا ہے لفظ کے اوپر نا، حرکت کہتے ہیں اسے، چھوٹا سا الف بنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کھڑی زبر، تو یعنی اس حساب میں اس کو پڑھا جائے گا، یعنی یہ زبر کی آواز اکثر دیتی ہے، تو یہاں پر جہاں پر بھی ہم اس کو پڑھیں گے تو وہ ایسے ہی ہم پڑھا جائے گا اس کو، یا کو چھوٹی یا تو جہاں بھی پڑھی جائے گی تو یہ زیر کی آواز ہی آئے گی، یعنی اس لفظ کے اوپر آٹومیٹک زیر آ جائے گی، یعنی زیر کی آواز سے جو لفظ آئے گا وہ چھوٹی یا کے ساتھ ہے، اور اس طرح ان کے تلفظات میں کسی قسم کو کوئی ابہام، کوئی فرق، کوئی اس کے اندر شک و شبہ نہیں ہے۔ لکھنے میں اس کی آپ لکھاوٹ دیکھ رہے ہیں، چھوٹی یا کس طرح لکھی جاتی ہے اور بڑی یا کس طرح لکھی جاتی ہے، بس اس کے اندر چھوٹا سا یہی ڈفرنس تھا۔ آج کا یہ ہمارا قاعدے کی پہلی تختی جو ہے یہ مکمل ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ العزیز کل سے ہم باقاعدہ دو لفظوں کو جوڑنے کا طریقہ شروع کریں گے۔ اس سے آگے والی جو تختی ہے انشاءاللہ تختی نمبر 2 کا ہم پہلا سبق انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے، اور چونکہ ویڈیو آج لمبی ہو جانی تھی، میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ اس کے لیے میں نماز کے لیے علیحدہ سے ویڈیو بنا دوں گا، تو 10 منٹ کی یہ ویڈیو ہو چکی ہے، تو اس لیے آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ قاعدے کے سبق کے لیے انشاءاللہ ہم کل سے پھر ملیں گے، اور نماز کا سبق اس کے بعد میں آپ کو شام کو ایک اور ویڈیو بنا دوں گا جس میں نماز کا سبق مکمل طور پر آپ کو سمجھاؤں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔